الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وكفى بالله وكيلا. جناب صدر، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھی، آج کے اس باوقار انجمن میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے مومن کی زندگی میں توکل کی اہمیت۔ سامعین کرام، توکل ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل سے مراد ہے کہ انسان اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے سپرد کر دے اور اپنے نفس کو اس کے آستانے پر ڈال دے۔ قرآن و حدیث میں توکل کے متعلق احادیث و آیات بھری پڑی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے اللہ کے رسول، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی ہے سوائے اس کے جسے اللہ تعالی نے ہمارے لیے لکھ دیا ہو۔ اسی لیے تم کسی چیز کو مت کوسو کہ فلاں مہینے میں منحوسیت ہے، فلاں شخص منحوس ہے، اس کے آنے سے میرا فلاں کام خراب ہو گیا۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں ہماری غلط فہمی ہے، بلکہ ہوگا وہی جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ قال اللہ عز وجل ہوا مولانا، اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب بھی سیرت نبوی پہ نظر ڈالیں گے تو ہمیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالی پر مکمل بھروسہ ملے گا۔ اسی طرح جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے جاتے ہیں تو غار میں چھپ جاتے ہیں۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھاتا ہوں تو دیکھتا ہوں لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی بھی شخص اپنی نگاہ نیچے کر لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو۔ صرف یہی ایک واقعہ نہیں بلکہ ہم جب بھی آپ کی زندگی میں نظر ڈالیں گے تو ہمیں قدم قدم پر اور ہر موڑ پر اللہ پر توکل علی اللہ دکھے گا، اور اسی توکل کے سہارے آپ بڑی بڑی مشکلوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے رہے اور ہر مشکل مرحلے کو کامیابی سے عبور کر لیا۔ اسی طرح غزوہ حنین کا موقع تھا، دشمن کی کفار کے اچانک تیر کی باڑ کے سامنے مسلمان گھبرا گئے اور پیچھے ہٹ کر تتر بتر ہونے لگے، ان کے حوصلے پست ہونے کو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھچر سے اتر کر تیر کی اندازی سے بے خوف ہو کر کے آگے بڑھتے رہے اور کہتے رہے انا النبی لا کذب، کہ میں وہ نبی نہیں ہوں جو جھوٹا ہو، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کی آل سے ہوں۔ نڈر ہو کر آگے بڑھتے رہے اور باقی مسلمان بھی یہ دیکھ کر واپس آ گئے۔ صحیح کہتے ہیں کہ توکل ہی وہ دیوار ہے جہاں مومن کی دکھتی پیٹھ کو سہارا ملتا ہے اور وہ ٹیک لگا سکتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جہاں مومن کے حوصلوں کو اڑان ملتی ہے، اور اس صفت کا حامل شخص ہر حالت میں خود پر قابو رکھتا اور بے جا پریشان نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ ہی کو کارساز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو والی بہت پہلے جلا دی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔